مافوق الفطرت کہانیوں اور عقائد کو جدید سائنسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ زیادہ تر انسانی نفسیات اور ثقافتی وراثت اور قدیم دور کی زندگی کی وضاحت کی کوششوں کے طور پر سمجھے جاتے ہیں۔ سائنسی نقطہ نظر اس بات پر زور دیتا ہے کہ بھوت، جنات، چڑیلیں اور دیگر مافوق الفطرت مخلوقات کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہ تصورات زیادہ تر خوف، غیر معمولی تجربات یا معاشرتی کہانیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ جدید سائنس اور نقطہ نظر کو مختلف پہلوؤں سے اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو اس کو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ سائنسی اور اس کا نفسیاتی تجزیہ، یعنی سائنس اور نفسیات کا نقطہ نظر کیا ہے۔ مافوق الفطرت کہانیاں انسانی ذہن کی تخلیق ہیں جو زیادہ تر خوف، غیر معمولی تجربات یا ذہنی کیفیتوں کی بنا پر وجود میں آتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق دماغ میں کبھی کبھی ایسے تجربات ہوتے ہیں جو انسان کی حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتے، جیسے ہیلوسینیشنز، دماغ کی کیمیائی خرابیوں یا نیند کی کمی کے باعث لوگوں کو غیر حقیقی مخلوقات یا آوازیں سنائی دے سکتی ہیں۔ پیرانووا، خوف کے دباؤ کی حالت میں لوگ غیر حقیقی مافوق الفطرت چیزوں پر یقین شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح سلیپ پیرالائسس، یہ ایک عام حالت ہے جس میں انسان نیند کے دوران جاگتے ہوئے اپنے جسم کو حرکت نہیں دے پاتا اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مافوق ہستی جو ہے اس کے قریب تر ہے۔ اس طرح غیر معمولی واقعات کی اگر ہم سائنسی تشریح کرنا چاہیں تو کئی مافوق الفطرت واقعات کو سائنس نے منطقی اور طبی اصولوں سے سمجھایا۔ مثلاً بھوتوں کی موجودگی کے اکثر پرانے گھروں میں پائے جاتے ہیں، جنہیں سائنس نے قدیم عمارتوں کے ماحول اور آواز کی لہروں کی تبدیلی سے منسلک کیا ہے جو ذہنی دھوکہ یا خوف پیدا کر سکتی ہیں۔ اسی طرح جنات یا شیطانوں کا جیسے قبضہ ہم کہتے ہیں کہ زیادہ تر نفسیاتی مسائل سے منسلک ہوتا ہے، جیسے شیزوفرینیا یا دیگر ذہنی بیماریاں جن میں انسان عجیب و غریب شکل اختیار کر لیتا ہے اور اسے مافوق الفطرت مخلوق سے منسلک کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح توہمات اور ثقافتی ورثے کو ہم جدیدیت کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اکثر توہمات اور ثقافتی ورثے کی وہ علامات سمجھا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ سائنس کی تعلیم کی کمی کے باعث قدرتی مظاہر کو سمجھ نہیں پاتے تھے اور اس کی وضاحت کے لیے وہ مافوق الفطرت کہانیوں کا سہارا لیتے تھے کہ مثال کے طور پر زلزلے، طوفان یا وبائی امراض کو قدیم معاشروں میں خدا یا مافوق الفطرت مخلوقات کے غصے کا نتیجہ سمجھا جاتا تھا، جبکہ آج قدرتی عوامل سمجھ میں آ جاتے ہیں جن کی سائنسی توجیہات بھی موجود ہیں۔ تو دوستو، اس طرح رات کی تاریکی میں مختلف آوازوں کو سننا یا بھوت یا اس کو چڑیل سے منسلک کرنا سائنسی میں ان ماحول کی قدرتی تبدیلیوں یا روشنی کے سائنسی اصولوں سے اس کی بھی وضاحت جو ہے وہ سائنس جو ہے وہ کرتی ہے۔ اب ٹکراؤ کہاں پر ہے یعنی مذہب اور ان کا جنات، بھوت اور روحانی مخلوقات کا ذکر اور ان پر ایمان مذہبی عقائد کا حصہ ہے، تاہم جدید سائنسی نقطۂ نظر سے یہ زور دیتا ہے کہ کسی بھی مافوق الفطرت مخلوق کی موجودگی کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہ عقائد زیادہ تر مذہبی اور ثقافتی پس منظر سے جڑے ہیں۔ اسلام اور عیسائیت میں جنات اور ڈیمنز یا شیطان جیسے مذہبی تصورات یا تعلیمات کا حصہ ہیں، جبکہ سائنس ان تصورات کو نفسیاتی مسائل، خوف یا قدیم توہمات سے منسلک کرتی ہے۔ دوستو، اس میں ٹیکنالوجی بھی کافی
استعمال کی جاتی ہے کہ آج کے دور میں مافوق الفطرت واقعات کی تحقیقات کے لیے بہت سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کئی لوگ اپنے ذاتی تجربات کو سائنسی طور پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی تحقیق ان مخلوقات کی موجودگی کو ثابت نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر ای ایم ایف، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ، جسے یا انفراریڈ جسے جیسے کیمرہ، ان آلات بھوتوں یا مافوق الفطرت مخلوقات کو پکڑنے کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے ملنے والے نتائج بھی ابھی غیر یقینی ہیں، اور اکثر ان آلات میں خرابی کی وجہ سے وہ جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ دوستو، اس طرح اجتماعی عقائد اور سوشل سائیکالوجی کے مطابق اکثر مافوق الفطرت کہانیاں جو ہیں لوگوں کے اجتماعی عقائد اور ماحول سے جنم لیتے ہیں۔ اگر کسی معاشرت میں یہ کہا جائے کہ ایک جگہ آسیب زدہ ہے تو وہاں جانے والے لوگ بھی خوف کی وجہ سے غیر معمولی واقعات کو سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پلیسبو ایفیکٹ بھی ایک سائنس میں کہا جاتا ہے کہ ذہنی تصورات لوگوں کو مافوق الفطرت چیزوں کا یقین دلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو کنکلیوڈ کر لیتے ہیں کہ سائنس اور جدید اور سائنسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو مافوق الفطرت کہانیوں اور مخلوقات کو انسانی ذہن کی تخلیق اور نفسیاتی یا عوامل کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ سائنسی تحقیق کا مقصد ہمیشہ منطقی اور قابل پیمائش ثبوت فراہم کرنا ہوتا ہے، اور اب تک بھوت، جنات یا دیگر مافوق الفطرت کی کوئی ٹھوس سائنسی بنیاد جو ہے سامنے نہیں آئی۔ سائنس دنیا اس بات پر زور دیتی ہے کہ کوئی واقعہ سائنسی اصولوں کے تحت ثابت نہ ہو جائے اسے حقیقت کا حصہ نہیں مانا جا سکتا۔ تو یہ ایک شارٹ ہمارا ایک تحقیق تھی جس پر جنات، بھوت اور جو پوری دنیا میں جو علماء ہو رہے ہیں اور لوگ بھی اس پہ کافی یقین کرتے ہیں، تو ہم نے اس پر اپنا ایک چھوٹا سا تجزیہ پیش کر دیا۔ آپ کے سننے کا بہت شکریہ۔